اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے رحمت کے سائے تلے رکھے۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے وہ حج کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر انسان اللہ تعالیٰ سے امید لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ تمنائیں ہر انسان کے دل میں جاگ رہی ہیں اور ہر انسان کی تمنا اور خواہش ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اس مہینے میں دوستو کتنے لوگ قربانی کرتے ہیں، بڑے بڑے جانور خرید کرتے ہیں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، آج اس ویڈیو میں یہ بتانے کے لیے میں آیا ہوں کہ قربانی کسے کہتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر انسان اسی جستجو میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ کچھ قربان کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہو جائے۔ تو میرے دوستو، آج یہ سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ قربانی ہے کیا اور قربانی کس کو کہتے ہیں۔ دوستو، یہ قربانی کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید والفرقان الحکیم میں بھی بیان کیا ہے کہ اپنے پیارے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سے لیا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، کیونکہ اس کی محبت اور اس کی دعویٰ تھی کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جسے ابراہیم خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ خلیل اللہ کی معنی ہے اللہ کا دوست۔ جب اس نے اللہ کو اپنا دوست مان لیا تو وہ اپنے ہی گھر میں جب سالوں کے بعد آیا تو اپنے گھبرو اور خوبصورت بیٹے کو پایا۔ باپ ہے، باپ کا دل رکھتا تھا، تو جب اس نے گھبرو جوان خوبصورت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب دیکھا تو اس کی دل میں تھوڑی سی محبت پیدا ہو گئی۔ لازم یہ تو ظاہر ہے، اولاد کی محبت تو ہر انسان کو ہوتی ہے۔ تو اس محبت کو اللہ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم، اس نے تو دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی محبت، اس کی دل میں تو محبت اپنے بیٹے کی آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً امتحان لینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اشارے دیے، تو اس نے اونٹ ذبح کر دیے۔ ایک رات خواب آیا، دوسری رات آیا، پھر تیسری رات آیا۔ تیسری رات جب خواب آیا تو اس کو بیٹے کا حکم ہوا کہ اس کو ذبح کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ جو اولاد ہے اس کی محبت دل میں گھر نہ کر لے۔ بے شک اس سے محبت کریں، لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے اولاد، اپنے مال، اپنی جائیداد، اپنے جان، اپنا جسم، اپنا وجود، اپنے آپ سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ اصل میں یہ قربانی اس لیے اللہ کا حکم آیا کہ ان چیزوں سے محبت اتنی نہ بڑھ جائے جو ہم اپنے رب کو ہی بھول جائیں، اپنے مالک و ملک کو نہ بھول جائیں۔
تو حضرت ابراہیم نے یہ دعویٰ جو کیا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہر انسان چاہتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کا نیک اور سچا بندہ ہوں، لیکن میرے دوستو یہ صرف زبان سے کہنا اور اپنے آپ کو سمجھنا یہ تو ایک ہماری فطرت ہے، لیکن یہ چیز اللہ کو جب پسند آ جائے کہ ہاں یہ میرا بندہ، یہ اسی کی دل میں میری محبت ہے اور یہ ہے اسے قریب کرنا ہے، تو وہ اللہ فیصلہ کرے گا۔ دوستو ہم کتنی بھی دعویٰ کیوں نہ کریں، لیکن اس کی نظر اور اس کا سوچنا وہ کافی نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ کہے، اللہ کی ذات کہے کہ ہاں یہ نیکوکار بندہ ہے، یہ میرے قرب کے قابل ہے، اسی کو اپنا قرب دیتا ہوں، تو اس کے لیے دوستو بڑے امتحان آتے ہیں، بڑے چیزوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم قربانی تو کر لیتے ہیں لیکن قربان نہیں ہوتے، صرف قربانی کرتے ہیں، اپنے مال کی اپنے سے جانور خرید لیتے ہیں، اس جانور کی قربانی کر لیتے ہیں، لیکن قربانی کرنے کے بعد اس قربانی کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو آج میں گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے قربانی کو سمجھیں کہ یہ قربان ہونا، یہ کیوں قربانی کا حکم آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اور دنیا کی محبت، جتنے بھی اسباب دنیا کے ہیں اس کو دل سے نکال دینا ہے۔ یقین کریں اگر دنیا کی جتنی بھی چیزیں، دنیا میں جو پیسہ ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، بنگلے ہیں، زمینیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، ان سب کی محبت دل میں سے نکالنی ہے، بس اتنا سا کام ہے کہ اس کی محبت دل میں نہ آئے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی میرا بندہ وہ میرا ہو کے کسی اور سے محبت کرے۔ اللہ چاہتا ہے تمہیں اور ہمیں کہ سب یہ مجھ سے محبت کریں، میں ان سے محبت کروں، ان کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی تیسرا نہیں چلے گا، بندے اور خدا کے بیچ میں تیسرا نہیں چلے گا۔ تو ہم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ بندے ہونے کا ہم سے حق ادا ہو، کیونکہ میرے دوستو یہ بندہ بڑی چیز ہے۔ اگر ہم بندہ بن جائے، اگر ہم بندے بن جائیں تو بندہ بڑی چیز ہے۔ بندے کی معنی ہے خدا کو ماننے والا، خدا کی بندگی کرنے والا۔ تو میرے دوستو میں طوالت میں نہیں جا رہا، تو میرے پیارے دوستو اس اللہ کے اور بندے کے درمیان تیسرے کی اجازت نہیں ہے، وہ چاہے اولاد ہو، چاہے اپنی جان ہو، اپنا مال ہو، اپنی پراپرٹی ہو، یا اپنا لباس ہو، یعنی کوئی بھی دنیا کی چیز اللہ کے اور بندے کے درمیان نہیں آنی چاہیے۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں اور دیکھیں کہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں کیا اس میں کوئی دکھاوا تو نہیں ہے، یا وہ جو قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کہ یہ قربانی کا طریقہ یہی تو نہیں ہے۔ دوستو یہ گوشت کٹھے کرنا، جانور کو ذبح کرنا اور گوشت اپنے فرجوں میں بھر کے رکھنا، یہ قربانی نہیں ہے میرے دوستو۔ ان قربانی کے احکاموں کو پڑھیں اور ان کو دیکھیں کہ قربانی کسے کہتے ہیں۔ قربانی کرنے والا اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ آپ قربانی کریں، لیکن قربانی کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لیں کہ قربانی ہے کیا۔ قربانی کا نام ہے اللہ کے قریب ہونا، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ لیکن ہم جب اپنے ان چیزوں سے، دنیا کی چیزوں سے آزاد ہو کے جب قربانی کریں گے تو پھر قربانی کہلائی جاتی ہے۔ لیکن ہم دنیا کی چیزوں سے بندھے ہوئے ہیں اور کسی کو بنگلے،
کسی کو تکبر، کسی کو انا، کسی کو ریاکاری، کسی کو کیا، یہ سب چیزیں جکڑی ہوئی ہیں اور ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں میں گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے پہلے اپنے آپ کو آزاد کر لو، اس کے بعد قربانی کرو، تاکہ اللہ تم پہ راضی ہو جائے، ہم پہ راضی ہو جائے، اور قربانی وہ قربانی دے دو جو اپنے وجود کی ہو، اپنے بچوں کی ہو، اپنے جائیداد کی ہو، یہ سب کچھ تمہارے پاس ہو، لیکن کہو کہ ہمارے نہیں ہیں، سب اللہ نے دیے ہیں۔ اتنا کہنا ہے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، اللہ نے دیے ہیں۔ جب اللہ نے دیے ہیں تو اس کو اسی طرح استعمال کرنا ہے جس طرح وہ اللہ چاہتا ہے، اس کو اپنی طرح کیسے نہیں استعمال کرنا ہے۔ اللہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح ان کو رکھنا ہے، اپنے بچوں کی خدمت کرنی ہے، اپنے گھر والوں سے محبت کرنی ہے، وہ بھی اتنی کرنی ہے جتنی اللہ چاہتا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ ان کی محبت میں ہم بالکل گم ہو جائیں اور ہم یہ سوچیں کہ نہیں، ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ نہیں دوستو، اولاد، یہ دنیا کی پراپرٹی، جائیداد، زمین جتنی بھی ہے، ان کے قریب اتنا جانا ہے جتنا اللہ کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں میں کھو جانا ہے اور یہی ہماری منزل نہیں ہے، یہ تو ڈیوٹی ہے اپنے اولاد کی، اپنے دنیا کی چیزوں کی، یہ ڈیوٹی کرنی ہے، لیکن اصل میں کرنا وہ ہے جو اللہ کا حکم ہے، کیونکہ قربانی بہت چیزوں سے ریلیٹڈ ہے، بہت چیزیں چاہتی ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جانور خریدا اور اس کو ذبح کر دیا اور ہم نے قربانی کر دی۔ نہیں دوستو، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے مال سے ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں، اپنے بچوں سے ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں، اس کے قریب اتنا جانا ہے جتنا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ لیکن ہم ان سب چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دوستو، پہلے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، آزاد کر کے پھر اللہ کے جب آپ قریب آئیں گے تو پھر اسے کہتے ہیں قربانی۔ خدا کے قریب آؤ پہلے اور دیکھو کہ خدا کے قریب جانے کے کون کون سے راستے ہیں۔ کیا میں تکبر سے آزاد ہوں؟ کیا میں دکھائے سے، ریاکاری سے آزاد ہوں؟ کیا میں اپنے نفس کی جو بندگی کر رہا ہوں، اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہوں، کیا اس نفس سے آزاد ہوں؟ کیا نفسی خواہشات سے آزاد ہوں؟ یہ سب چیزیں اپنے آپ کے وجود میں دیکھنی ہوگی۔ اسے قربانی کہتے ہیں۔ ان چیزوں سے پہلے جان چھڑا لو اور پھر دیکھو قربانی کا مزہ اور قربانی کا پھل کیسے ملتا ہے۔ تو یہ بابرکت مہینہ ذو الحج کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نصیب کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح قربانی کرنے کا طریقہ معلوم ہو اور صحیح قربانی کرنے کا طریقہ اپنائیں اور صحیح اس پہ عمل کریں جو اللہ چاہتا ہے، کیونکہ ہم اپنا مال بھی خرچ کریں اور اپنے جو ہے وقت بھی لگائیں اس میں، اور اللہ یہ خواہش بھی رکھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ان سب چیزوں کا دفاع کریں اور اللہ تعالیٰ سے وہ قرب حاصل کر لیں جس کے آپ اور ہم حقدار ہیں۔ یہ سب چیزیں، ان چیزوں، دنیا کی چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے پھر قربانی کریں تو قربانی دیکھیں پھر اللہ کے ہاں کتنی قبول ہو جاتی ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے ہر مومن بندے کی قربانی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔